السلام علیکم ناظرین، پروگرام آگئی تبدیلی کے ساتھ میں آپ کا میزبان شاہد مصطفیٰ۔ آج ہم بات کریں گے ملکی صورتحال کے بارے میں، جس میں کراچی کا موضوع جو ہے وہ سیاسی جماعتوں میں ایک یہ سمجھے کہ اس شہر کو جتنا اس شہر کی شہرت تھی، لوگ دنیا میں دیکھنے آتے تھے، اتنی بدنامی ہم خود کر رہے ہیں سیاسی سطح پہ، سیاسی پلیٹ فارموں پہ بیٹھ کے، کہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا ہے یہ شہر۔ پنجاب کی گورنمنٹ مقابلہ کر رہی ہے سندھ حکومت کو کے ساتھ کہ آئیں لاہور دیکھیں، اور ہم سندھ والے پنجاب کو یہ چیلنج نہیں کر پا رہے ہیں کہ آئیں کراچی دیکھیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی عابد حسین صاحب۔ عابد حسین صاحب، جو یہ محاذ آرائی جو چل رہی ہے، کیا ملکی مفاد میں ہے پنجاب سندھ کی؟ بلوچستان کے آپ پہلے ہی دیکھ رہے ہیں جو حالات ہیں، پھر کے پی کے میں جو ایک حالات ہیں، ایک الگ حکومت ہے۔ تو اگر یہ صوبائی حکومتیں الگ الگ سیاسی جماعتوں کی ہیں، جبکہ وفاق میں یہ پی ٹی آئی کے علاوہ ایک ساتھ ہیں سب، ایسی صورتحال میں کس طرف لے کے جا رہے ہیں ملک کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ شاہد مصطفیٰ صاحب۔ اور ہم مختلف موضوعات پہ اس سے پہلے بھی گفتگو کرتے رہے ہیں، آج بھی آپ نے جو موضوع رکھا ہے بڑا اہم ہے۔ جو پہلے کراچی کی سطح پر بات ہوتی تھی، اختیارات نہیں ہیں، فنڈز نہیں ہیں، وہ معاملہ بڑھ کر چلا گیا ہے صوبوں کی سطح پہ، اور ایک ایسی بحث چھڑ چکی ہے پنجاب کے درمیان اور سندھ کے درمیان کہ اس میں میئر کراچی پیچھے رہ گئے ہیں، اور سندھ سے شرجیل میمن صاحب اور پنجاب سے عظمہ بخاری صاحبہ جو ہیں وہ آپس میں سخت جملوں کا تبادلہ کر رہے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، ان کا یہ کہنا کہ میرا پانی میرا مرضی، وہ بھی ایک ایسا جملہ ہے جو اس وقت بہت بحث کا جس پر آغاز ہو چکا ہے۔ اگر ایک پیج پر رہنے والی دونوں پارٹیاں ہی آپس میں بیان بازی شروع کر دیں گی تو پھر ظاہر ہے اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا، تو میں تو اسے اچھا نہیں سمجھ رہا۔ آگے دیکھتے ہیں کہ ہم کیا ہونے جا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ پنجاب کوئی ملک سے باہر کوئی قوت تو نہیں ہے، یا کوئی ایک ملک تو نہیں ہے، اسی ملک کا حصہ ہے۔ اب ہم جب سیاست کر رہے ہیں، وفاق میں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے مفادات جو ہے وہ ملک کی بہتری کے لیے وہ ہونا چاہیے۔ تو اس طرح پانی پہ ہم انڈیا سے بھی پانی پہ ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ تو انڈیا والی صورتحال جو ہے ہمارے صوبوں کے درمیان پیدا ہو گئی ہے۔ یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب تلخیاں بڑھتی ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ سیاستدان جو ہیں وہ شاید اپنی زبان پہ قابو رکھنا بھول جاتے ہیں، اور جو بھی ان کے ذہن میں اس وقت آ رہا ہوتا ہے عوامی جلسوں میں یا کہیں عوامی اجتماعات میں، وہ کہہ دیتے ہیں۔ تو یہی صورتحال ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی سینئر سیاستدان، دونوں پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، وہ جب اس میں مداخلت کریں گے تو جو نون لیگ کی طرف سے سینئر لوگ ہیں، خود نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، وہ مریم صاحبہ سے بات کریں گے، یہاں پہ زرداری صاحب ہیں، وہ یہاں کے لوگوں سے بات کریں گے، تو میرے خیال سے معاملہ سیٹل ہو جائے گا۔ لیکن وقتی طور پہ یہ بڑی تکلیف کی بات ضرور ہوئی ہے جو اس وقت صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ ہمیں کراچی کو فوکس کرنا تھا، جو اصل مسئلہ چل رہا تھا وہ کراچی کی ترقی ہے۔ اس وقت کراچی کی ترقی کا جو موضوع تھا اس نے یہ رخ اختیار کیا ہے، کیونکہ سارا مسئلہ ہوا ہے کراچی کی ترقی کا، کیونکہ سارا مسئلہ فنڈز کا تھا، اور جب فنڈز پر بحث نکلی ہے، فنڈز پر بحث شروع ہوئی ہے، تو وہاں سے مسائل شروع ہوئے ہیں۔ یونس ڈاگا نے جو صورتحال بتائی ہے، وہ بیوروکریٹس رہے ہیں، اور سارے اعداد و شمار کے ساتھ وہ بتا رہے ہیں کہ کراچی کے تقریباً 4,000 ارب روپے جو ہے وہ سندھ حکومت نے جو ہے استعمال کیے، یا کراچی کو استعمال کے لیے نہیں دیے، جس سے کراچی کی ترقی متاثر ہوئی ہے، اور یہ کھنڈرات کی طرف جا رہا ہے۔ اگر یہ پیسہ ملتا اور لگتا تو آج شہر کی صورتحال بہتر ہوتی۔ بالکل صحیح ہے۔ جو یونس ڈاگا صاحب ہیں، سابق وفاقی سیکریٹری خزانہ رہے ہیں، اور ان کے پاس جو اعداد و شمار ہیں، ظاہر انہوں نے ٹی وی پر بیٹھ کر یہ بات کہی ہے، اور ایسے نہیں کہ یہ انہوں نے سارے جو اعداد و شمار کے ثبوتوں کے ساتھ بات کی ہے، لیکن مجھے حیرت ہے کہ اس کا جواب ابھی تک سندھ گورنمنٹ نے نہیں دیا ہے۔ اور خود آپ نے اپنی پچھلی ایک جو وزیر اعلیٰ سندھ جس میں موجود تھے، اور آپ بھی تھے، اور وہ میڈیا ٹاک ہو رہی تھی اور آپ نے یہی والا سوال اٹھایا تھا، تو اس وقت بھی وزیر اعلیٰ صاحب نے دوسرے موضوع پر تو بات کی، لیکن یونس ڈاگا صاحب والی بات کا جواب نہیں دیا، اور اس سے اور کوئی ایسا جواب بھی نظر بھی نہیں آ رہا۔ بہت سارے ایسے لوگ کراچی میں داخل ہو چکے ہیں جو جرائم پیشہ ہیں، ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔
ہاں ٹریفک پولیس کو یا پولیس کو نظر آ رہے ہیں تو کون، کراچی کے وہ نوجوان جو صبح ڈیوٹیوں پہ نکلتے ہیں موٹر سائیکلوں پر، ان کو جگہ جگہ ضرور روکا جا رہا ہے. اور اب جو ایک نیا چکر چلے گا نمبر پلیٹ کا کہ ان کے جو ایسی نمبر پلیٹ جو کیمرے میں آ سکے، وہ اگر نہیں ہوگی تو وہ پھر ایک نیا دروازہ کھلے گا ابھی شہریوں میں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان، یعنی یہ ٹریفک پولیس اور پولیس کے درمیان. تو اس ایشو کو بھی سالو ہونا ہے. آپ رات بھر علاقوں کی بجلی بند کرتے ہیں، دن میں سارا دن لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، رات کو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، سڑکیں تباہ حال ہیں. کراچی کے شہری جو اس کے باوجود آپ کو آؤٹ پٹ دے رہے ہیں، کراچی کے شہری اس کے باوجود ملکی معیشت کا سہارا بنے ہوئے ہیں. لیکن وفاق سے جو ہے بجائے اس کے کہ کراچی کی مدد کی جائے، ایک نئی بحث کا آغاز کر دیا گیا ہے. اب آپ دیکھیں میئر صاحب نے کراچی میں گرین بس سروس کا وفاق کا کام بھی روک دیا. پھر ایم کیو ایم کو جو فنڈ ملے تھے پی آئی ڈی سی ایل کے ذریعے کام کرا رہے تھے وہ بھی روک دیے. اور یہ اب وفاق یعنی کہ دو پارٹیاں ہیں یہاں پہ، اب وہ لڑتی ہوئی وفاق کے پاس گئی ہیں، وزیر اعظم کے پاس جو ہے ایم کیو ایم شکایت لے کے گئی ہے. تو کراچی میں تو دیکھا جائے تو رکاوٹیں سرکار خود ڈال رہی ہے. دیکھیے یہ اچھا سوال آپ نے کیا کہ جو گزشتہ دنوں یہ آیا کہ جی ایم کیو ایم کے ارکان اسمبلی کے ذریعے کچھ بجٹ خرچ ہوگا کراچی کی ترقی کے لیے 20 ارب روپے. وہ کام جو تھا وفاق کے ایک ادارے کے ذریعے کرانے کے لیے اس کا طریقہ کار طے کیا گیا تھا. میئر کراچی کا اپنی جگہ یہ کہنا درست ہے کہ جب آپ سڑکیں بنانے پر یا سیوریج کے نظام کی بحالی کی بات کر رہے ہیں تو آئیں مل کر بیٹھ کر بات کریں، اور یہ کام لوکل گورنمنٹ کا ہی ہے. تو میئر کراچی اس وقت جو کہہ رہے ہیں ہمیں اچھا لگ رہا ہے، کہنا چاہیے. اور یہی بات جب ایم کیو ایم کے میئر رہے ہیں وسیم اختر صاحب، اس وقت بھی ان لوگوں کو کہنی چاہیے تھی پیپلز پارٹی کو کہ جی جب کوئی فنڈ آئے تو اس کو مل کر استعمال کرنا چاہیے. اس وقت تو ظاہر فنڈ ملے ہی نہیں. اب اگر فنڈ مل رہے ہیں تو اس کو رکاوٹ ڈالنے کے بجائے بیٹھ کر اس پر بات کرنی چاہیے. خود ایم کیو ایم کو بھی کرنی چاہیے اور سندھ گورنمنٹ کو یا میئر کراچی کو بھی کرنی چاہیے. لیکن جو کام رکوایا گیا ہے، دیکھیے کام رکوانا مسئلے کا حل نہیں ہے. کام رکنے سے دوبارہ جو حرج ہوا ہے وہ شہریوں کا ہوا ہے. آپ کو اس کا طریقہ کار نکالنا چاہیے. میں بات کر رہا ہوں یہ 20 ارب اس کے علاوہ ہیں. ایک گرین بس کا منصوبہ ہے جو 5 ارب سے زائد جو ہے اس وقت خرچ ہونے ہیں، وفاق نے پیسے دے دیے. وہ منصوبہ جو ہے پہلے ہی اس کے کام جاری ہے. ایک فیز مکمل ہو گیا ہے، دوسرے فیز میں 2 ماہ سے کام ہو رہا تھا، اور لیکن اچانک وہ کام رکوا کے آج جو ہے ایم اے جناح روڈ بھی بند ہے. آپ دیکھیں جو صورتحال ہے خدا پڑا ہے. اور وہ ریڈیو پاکستان کئی سال سے ٹھیک ہے. اسی طرح آپ گرین لائن کا منصوبہ دیکھیں خدا ہوا پڑا ہے. جو ہے کارکردگی تو سندھ حکومت کی اتنی اچھی ہے کہ اگر وہ اچھا کام کر رہی ہوتی تو وفاق کو روکتی. تو سمجھ میں آ رہا ہے روک اس رہے ہیں جس نے پورا ایک منصوبہ بنا دیا ہے گرین لائن کا، اور اس میں لاکھوں لوگ سفر کر رہے ہیں. تو اب یہ کراچی کی قسمت میں یہی ہے کہ کراچی کا کیا ہے، کراچی والے کیا کریں، کس کے آگے جائیں. دیکھیں ایک تو یہ کہ یہ منصوبہ روکنے کا تو اختیار کسی کو ہونا ہی نہیں چاہیے. جو کام ہو رہا ہے اس کام میں تیزی لانی چاہیے تھی. تیزی لانے کے بجائے منصوبے روک دیے گئے. میں نے ابھی یہی بات کہی ہے کہ بھئی کام کیوں رکوا رہے ہیں آپ؟ کراچی کے شہریوں کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ کون کام کروا رہا ہے. کراچی کے شہریوں کو مطلب اس سے کام ہونا چاہیے. اس سارے کام کے دوران دیکھیں سب سے بڑا جو اس وقت کراچی کا ایک اور نقصان ہو رہا ہے کہ سوئی صدرن گیس کمپنی نے جو کھدائیاں پورے شہر میں کی تھی اور ادھیڑ کے رکھ دیا تھا شہر کو. کہا یہ جا رہا تھا کہ اس کی مرمت جلد شروع ہو جائے گی. وہ پیسے بھی آ چکے ہیں لیکن ابھی تک اس کی مرمت شروع نہیں ہوئی. اچھے سے اچھی جو اگر کوئی سڑک بچی ہوئی تھی اس تک کو کھود دیا گیا اور اس کو ابھی تک ریپیئر نہیں کیا جا رہا ہے. اور جس روڈ کے اوپر کنفرم ہو گیا ہے کہ اب یہاں پہ دوبارہ ان کو کوئی کھدائی کرنی نہیں پڑے گی، کم از کم ان روڈز کو تو بنا دیں. اگر گلیوں کا کوئی کام باقی ہے ان کا گیس کمپنی کا تو گلیاں چلیں تھوڑے دن بعد بن جائیں گی. یہاں تو حال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے 10 سال سے کسی سڑک کو چیک تک نہیں کیا کہ اس کا حال کیا ہو گیا ہے. میں آپ کو کراچی میں کوئی 100 مقامات ایسے گنوا سکتا ہوں جہاں پر بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سڑک کیا ہے، وہ بالکل کھنڈر ہے بالکل. یعنی وہاں گاڑی چلانا محال ہو گیا ہے اور پیپلز پارٹی کو نظر نہیں آتا. وہ پیچ ورک کر کے کسی جگہ کا ایک روڈ بنا کے اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے روڈ بنا دیا. 9 ٹاؤن میں سے کوئی جماعت اسلامی کا ایسا ٹاؤن ہوتا ماڈل جو لگ رہا ہے کہ جماعت اسلامی نے تو کام کیا، اب یہ اس کی میئر پہ تنقید بنتی ہے، اس کو کرنا چاہیے کیونکہ اس نے مثالی کام کیا ہے. تو ایسا کوئی مثالی کام جماعت اسلامی کا بھی نہیں نظر آ رہا ہے. دیکھیں حیرت کی بات یہ ہے کہ اس بار جماعت اسلامی بلدیاتی نظام کا حصہ بننے کے باوجود بلدیات میں ابھی تک وہ بھی اپنی کوئی کارکردگی نہیں دکھا پائی. میں نے جن سڑکوں کی بات کی ہے اور جو علاقے میں بتا رہا ہوں کہ 100 کے قریب ایسے علاقے ہیں، اندازے سے بتا رہا ہوں زیادہ ہی ہوں گے، تو ان میں ظاہر جماعت اسلامی کے علاقے بھی ہیں.
تو میں شروع سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عوام جو ہیں کراچی کے، وہ اس بات سے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، یا ان کو کوئی مطلب نہیں ہے کہ یہ سڑک ایم کیو ایم بنائے، یہ جماعت اسلامی بنائے، یہ پیپلز پارٹی بنائے. وہ ٹیکس دیتے ہیں. صبح گھر سے نکلتی جب ایک موٹر سائیکل سوار 1 لیٹر پیٹرول ڈلواتا ہے تو اس کے اوپر 80 روپے سے زیادہ وہ ٹیکس دے چکا ہوتا ہے. اور پیٹرول پہ پچھلے دنوں 4 روپے بڑھا دیے گئے ہیں. 10 لاکھ موٹر سائیکلیں کراچی میں چل رہی ہیں. ایک موٹر سائیکل میں ایوریج اگر 1 لیٹر پیٹرول بھی روزانہ خرچ ہوتا ہے تو آپ اس کو ملٹیپلائی کر لیں کہ ہم کتنا ٹیکس دے رہے ہیں صرف موٹر سائیکل سوار. ابھی ہم نے کاروں کو کاؤنٹ نہیں کیا ہے، ابھی ہم نے انڈسٹری سے جو ٹیکس جاتا ہے اس کو کاؤنٹ نہیں کیا ہے. اربوں روپے کا ڈیلی ٹیکس جا رہا ہے وفاق کو، اور کراچی کو کیا مل رہا ہے اس کے نتیجے میں؟ وزیروں کی لڑائی، میئروں کی لڑائی، ٹاؤنوں کی لڑائی، اور نتیجے میں کھنڈرات والی سڑکیں. یہ ہمارا نصیب ہے. ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ کراچی پہ اب کھیلنے کے لیے جو ہے وہ پنجاب حکومت بھی آ گئی ہے، لیکن کراچی کے لیے کرنے کو کوئی کچھ بھی تیار نہیں ہے. جب میئر صاحب سے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ میئر صاحب سب چیزیں اپنی جگہ، کم از کم ٹاؤن چیئرمینوں کو اپنے ساتھ لے کے چلیں. اس سے پہلے جو ہمارے میئر تھے مرتضیٰ وہ اپنے نعمت اللہ خان صاحب اور مصطفیٰ کمال، یہ مخالف ٹاؤن کے جو ناظم ہوتے تھے ان کو بھی ساتھ لے کے چلتے تھے، اور وہ ان کا باقاعدہ اپنے علاقوں میں استقبال کرتے تھے. اگر یہ صورتحال ایسی نہیں ہوگی ان دونوں کے درمیان، اگر یہی محاذ آرائی چلتی رہے گی تو کراچی کھنڈرات سے بھی زیادہ اگر کوئی لفظ آتا ہے تو وہ والی صورتحال ہوگی. انتظامیہ سے جو نہ ٹریفک سنبھالی جاتی ہے، نہ دودھ کی قیمتیں سنبھالی جاتی ہیں، نہ سبزی کی، کسی چیز کی کوئی قیمتیں نہیں سنبھالی جا رہی ہیں. اور اس کو ترقیاتی کام جو ہے وہ سندھ حکومت نے فنڈز دے دیے ہیں کہ آپ ترقیات کریں. تو یہ بھی میئر صاحب پہ عدم اعتماد ہے کہ ایک میئر منتخب ہوتے ہوئے پیپلز پارٹی کا جیالہ میئر ہوتے ہوئے، اور جناب جو ہے کمشنر کراچی کو اور ڈپٹی کمشنروں کو فنڈ دیے گئے ہیں. عابد حسین صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ.